وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور مال رسالت پر ایک مرتبہ درود پاک کا نظارہ پیش کریں. وقت تو قلیل ہے، اتفاق سے میری طبیعت بھی علیل ہے. تھوڑا میں دھیرے دھیرے بولوں گا، آپ لوگ تیز تیز سن لیجیے. کچھ باتیں چند باتیں جو فائدہ پہنچانے والی ہو، دلوں کو نور بخشنے والی ہو، اعمال کو سنوارنے والی اور عقیدے کو دکھانے والی بات کہہ کر مجھے نہ لے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑا مشہور، بڑی مشہور اور معروف یہ آیت ہے. ہزار مقرروں نے، خطیبوں نے، خطبہ نے، غوثہ نے اس کو بیان کیا ہو، اور ترجمہ یہی پیش کرتے ہیں تمام سے تمام کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں. یہی ہے نا. خواہ غزل ایمان ہو، امام عشق و محمد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، خواہ تقییم القرآن ہو، طبیان القرآن ہو، جتنے بھی ہیں تراجم 80% یہی ترجمہ ہے. 90% اگر میں 95 کی ہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا. یہی ترجمہ ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور تیری اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مگر جب پہلے اپنے دادا حضور سید الخطبہ، سید العلماء، صدر العلماء حضور محدث اعظم ہند سید محمد چوشمی رحمۃ اللہ علیہ کا معرف القرآن پڑھا، اس کا ترجمہ، اس میں جو بات مجھے ترجمہ نظر آئی وہ کسی میں نظر نہیں. بالکل واضح حضور دادا کے نے بالکل واضح کر دیا ہے what is the exact meaning by this. اصل کیا ہے؟ اصل جو تھا نا نچوڑ، کیونکہ عربی تو عربی ہے، وہ تو کچھ نہیں بول رہی تھی، ترجمہ کرو اس کو، پر ترجمہ بہت کچھ بولتا ہے. ترجمہ ہی سے ہم کو ترجمانی تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے. تو ترجمہ غور بڑا ہی امپورٹنٹ ہوا ہے. تو ترجمہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مراد تک پہنچ جائے. اب دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہے. بعض علماء نے ان کی بھی جوتیاں میرے سر پر رکھ فرماتے ہیں وہ لوگ، وہ بھی درست ترجمہ ہے، اس کا کوئی تکلیف نہیں کرتا کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تو صحیح بات ہے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، کہ صحیح بات ہے. لیکن جب حضور محدث اعظم کے سامنے یہ آئے گا تو آپ ترجمہ کچھ طرح فرمایا. کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو ترجمہ سناؤں ایک بات واضح کر دیتا ہوں. اس میں 2 بار ایاک آیا ہے، ایک بار ہے 2 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 بار. تو ایک ایاک کا معنی لوگ تیری کرتے ہیں، تیری عبادت، ایاک نعبد تیری عبادت. دوسرا ایاک کا معنی تجھ سے کرتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا اچنبھت کرنے والا معاملہ ہے. لفظ ایک ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی ایک لفظ کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے. لیکن جب ایک ہی لفظ کیوں نہ ایک ہی معنی کیا جائے، پھر دیکھتے مخصوص ہے
इय्याक नअबुदु, पहले इय्याक मतलब तेरी, नअबुदु इबादत करते हैं, इय्याक तेरी, नअबुदु इबादत करते हैं। तो इय्याक तेरी होना चाहिए ना, तेरी मदद चाहते, मफहूम ये भी दुरुस्त है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, दैट्स गुड फाइन, और तेरी ही मदद चाहते हैं, ये तर्जुमा हुजूर मोदी से आता है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, दूसरे किसी की नहीं करते। और सुन, मदद तेरी ही मदद तलाश करते हैं, तेरी ही मदद हम ढूंढते हैं। यही वजह है कि हम तुझसे भी कभी कहते हैं या अल्लाह मदद, क्योंकि तू मदद है, तेरी मदद भी तेरी मदद है, तेरी डायरेक्ट बिना वास्ता अगर मदद हो तो तेरी मदद है। देखिए इस तर्जुमे से भी आपको ले जाता हूं करीब, जहन को करीब लीजिए, बहुत करीब ले जाओ मफहूम को। मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरी ही मदद चाहता हूं। ऐ अल्लाह, जो जो तेरी मदद है वो तेरी ही मदद है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ऐ अल्लाह, हमने तुझको भी मदद वाला पाया, तुझसे मदद मांगी, और तेरी ही मदद का नाम है मोहम्मद अरबी, तेरी ही मदद का नाम है अली, तेरी ही मदद का नाम है गौस, तेरी ही मदद का नाम है गरीब नवाज, तेरी ही मदद का नाम है मखदूम अशरफ, तेरी ही मदद का नाम है वारिस देवा, तेरी ही मदद का नाम है साबिर पाक। है अल्लाह, तेरी ही इबादत करते और तेरी ही मदद, तेरी ही मदद चाहते हैं। तो अब या रसूल अल्लाह कहना तेरी ही मदद है, या अली कहना तेरी ही मदद है, या अब्दुल कादिर कहना तेरी ही मदद है, क्योंकि ये तूने हमारे लिए मदद के लिए भेजा है। इनका भेजना तूने भेजा है, इनको पावर तूने दी है, इनको इख्तियार तूने दिया है, इनको इख्तियार तूने दिया है, विलायत तूने दी, नबूवत तूने दी, रिसालत तूने दी, इमामत तूने दी, गौसियत तूने दी। तो तेरे देने से ये बड़े हो गए और इनके लेने से हम बड़े हो गए, क्योंकि इनसे हम मदद ले रहे हैं, वो तेरी मदद है। हम कभी या अल्लाह कहकर पुकारते हैं, ये भी तेरी मदद है। या अल्लाह कह के पुकारा, ये भी तेरी मदद। या रसूल अल्लाह कहा, ये भी तेरी ही मदद। कितना क्लियर हो गया, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद तलाश करते हैं। तो हमने जहां जहां तेरी मदद पाई उससे मदद मांग ली। हम बज़ाहिर तो लगता है कि हमारी मदद शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, मगर नहीं, अल्लाह ही ने शेखुल इस्लाम ना बनाया होगा तो वो हमारी मदद कैसे करते हैं? तो शेखुल इस्लाम की मदद भी अल्लाह की मदद है, सरकार कला की मदद भी अल्लाह की मदद है, मखदूम अशरफ की मदद भी अल्लाह की मदद है, सबसे आदमी की मदद अल्लाह की मदद है। तो अल्लाह चाहे डायरेक्ट मदद करे वो कादिर मुतलक, चाहे किसी के वास्ते करे वो कादिर मुतलक, उससे किसी को कोई हिसाब नहीं देना है, हिसाब उनको देना है जो इनकार कर रहे हैं। अल्लाह को नहीं हिसाब देना, अल्लाह को हिसाब लेना है। तो जो हिसाब दे वो अपना हिसाब किताब सही करे। हालांकि ये भी सही है कि तेरी मदद तेरी बात करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, ये भी दुरुस्त। लेकिन और क्लियर कर दिया ना मौलवी से आदम ने, तेरी इबादत और किसी की मदद नहीं लेंगे जिस मदद में तेरी मदद शामिल ना हो, जिस शख्स के साथ तेरा फर्ज शामिल ना हो, ना उससे हम मदद करेंगे, ना उसको अपना हाथ देंगे, ना उसका दामन पकड़ेंगे, क्योंकि हम तेरी वजह से। अच्छी बताइए, अल्लाह वालों को मानते क्यों हैं? क्योंकि बड़े स्मार्ट, बड़े खूबसूरत, बड़े अमीर होते हैं। अल्लाह वालों को मानते हैं इसलिए क्योंकि वो दोस्त किसके हैं? अल्लाह के। तेरी वजह से उनको मानते हैं, तो तेरी वजह से वो अल्लाह वाला है ना, अपनी वजह थोड़ी। तो तूने अल्लाह वाला बनाकर भेजा तो कोई काम के लिए भेजा होगा ना। हाँ, क्यों? भटकों को रास्ता दिखाएंगे, मुसीबतों की मुसीबतें दूर करेंगे, प्यासों की प्यास बुझाएंगे। ये किसकी मदद है? अल्लाह किसी को अल्लाह वाला ना बनाए, कौन अल्लाह वाला बन के दिखाएगा? तो अल्लाह वाला बनाना भी अल्लाह की मदद, रसूल भेजना भी अल्लाह की मदद, अली को मौला बनाना। अगर मौला अली को मौला न बनाता तो अली मौला बनते कैसे? तो ये सब किसकी मदद है? इतना ही सिफात, इतना से बस इतना फर्क है जो समझ नहीं पा रहा। हमारी इतनी सी फर्क की बात है, तुमने अकल के घोड़े दौड़ा दिए। काश इश्क की नजर से देखा हो, तुम्हें अब्दुल कादिर नहीं, अल्लाह नजर आ रहा हो, तुम्हें
کیونکہ غریب نواز کے پیغام میں غریب نوازی نہیں، رب کا جلوہ نظر آتا ہے، اور تم عقل سے دیکھ رہے ہو، عقل سے دیکھتے ہو۔ پھر آگے لگا فرماتا ہے، بات مختصر کرتا ہوں، بہت گفتگو ہو سکتی ہے، بس ایک بات جان لیجیے، اللہ ہی کی عبادت ہے، دوسرے کسی کی نہیں، اور اللہ ہی کی مدد دوسرے کسی کی نہیں۔ کبھی خبردار ہے سنا کرنا، کوئی مصیبت آ گئی تو کسی بوئے کے پاس چلے گئے، کسی بوا اللہ کی مدد نہیں ہے، جادوگر کے پاس چلے گئے وہ اللہ کی مدد نہیں ہے، ان کو تو لعنت ہے، اور گھوڑی کے پاس چلے گئے نہیں، یا تو تیرے پاس یا تیری مدد کے پاس، یا تو تیرے پاس آئیں گے مولا، یا تیری بھیجے ہوئے مقرب بندوں کے پاس جائیں گے، وہ ان کی مدد تیری مدد ہے۔ اب جب ان کی دوستی تیری دوستی ہے، ولی اللہ اللہ کے دوست، ان کی دوستی تیری دوستی، ان کی مدد تیری مدد کیسے نہیں ہوگی؟ تو تیری عبادت مفہوم کلیئر؟ حضور مودی صاحب کا احسان مانیے، کتنا آسان کر دیا۔ آپ کا نظریہ یہ رہا ہوگا، میرا وچار کہتا ہے کہ جب ایاکا ہے تو پہلے کا معنی ہے تیری ہے، دوسرے کا تیری کر کے دیکھ کیا ہوتا ہے، تو دوسرے کا جیسے تیری کیا نا، عقیدہ کلیئر ہو گیا، اپنا عقیدہ کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی مدد ہے دراصل وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ رسول پاک نہ آتے ابھی بھی 360 کو پوجا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو رسول کی مدد اللہ کی مدد نہیں، رسول نے بھیجا ہو جاہلوں کے بیچ میں محمد عربی کو، ایسے ایسے عالم بنے کہ آج تک ہمارے سمجھ نہیں آ رہے ہیں، ایسا عالم بن گیا علی کہ جو علی کرے وہ عالم بن جائے، سبحان اللہ، ایسے محدث بنے عبداللہ بن عباس، سید المفسرین، مفسر بن گئے، سید المفسرین، باپ رے باپ، جاہلوں کو ہی سکھا گئے، کس نے؟ رسول عربی، کس نے مدد بھیجی؟ اللہ نے، اللہ کی مدد ہی تو۔ پھر آگے آئیے، چلیے یہاں پہ آپ کو نہیں آیا تو آگے بڑھ جائیے، اللہ نے کتنی ترتیب سے اللہ کروانا، کہ دیکھو ہماری عبادت کرنے کا آرڈر پہلے آئے گا، اور ہماری مدد جہاں جہاں ملے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ پھر آگے دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ کیا مطلب؟ کوئی اگر عبادت پہ رک گیا اور سیدھے راستے پہ نہیں ہے، سمجھے؟ یعنی پہلی والی آیت جمع تو کر دیا، تیری عبادت تیری عبادت تیری عبادت تیری عبادت، یہی پہ گاڑی گئی رک، اور سیدھے راستے پہ ہے ہی نہیں، تو فائدے میں ان کی عبادت کو کام آئے گی، ان کی عبادت ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی نہیں، کیونکہ اگلے اسٹیپ پہ ہے ہی نہیں، جو بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، کون سا؟ سیدھے راستے پر ہونا ہی پڑے گا، سیدھے راستے پہ چلنا ہی پڑے گا۔ اب اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ حالانکہ ہمارا ترجمہ بالکل صاف ستھرا ہے، اعلیٰ جو ترجمہ ہے سیدھے راستے پر چلا، ان کا ترجمہ سیدھے راستہ دکھا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا، ہمارا ان کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، بلا وجہ جھگڑتے ہو۔ ان کا ترجمہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں راستہ ہی نہیں دکھا، وہ ہم کو راستہ دکھا رہے ہیں، ارے پہلے تم خود تو راستہ دیکھ لو۔ تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، فرمانا کیا بولے، بکتے ہیں، ہاں بکتے ہیں، الٹا سیدھے بکتے ہیں رام کو نے کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ارے باپ رے باپ، پوری بخاری پڑھ لی، پورا قرآن پڑھ لیا، مسلم شریف پڑھ لیا، ترمذی شریف پڑھ لیا، جانے کیا کیا علم حدیث، علم منطق، علم فلسفہ لے کے بیٹھے ہو، اور کتنی پورا فقہ پڑھ لیا، پوری شریعت پڑھ لی، اور راستہ نہیں دیکھا۔ اور ہمارے امام نے کہا اے اللہ راستہ دکھ گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں راستہ دکھ گیا ہے۔ نبی کی زندگی راستہ ہے، نبی کا راستہ صراط مستقیم، صدیق کا راستہ صراط مستقیم، فاروق کا راستہ صراط مستقیم، علی کا راستہ صراط مستقیم، عبد القادر کا راستہ صراط مستقیم۔ پتہ چلا ان کے دو نام ہیں، اللہ کا نبی، ان کے دو نام ہیں، ایک وہ جو ان کے لیے پورے رکھا ہے، عبد القادر ماں باپ نے رکھا ہے، علی ماں باپ نے رکھا ہے، سمجھتے ہیں، حسن ماں باپ نے رکھا ہے، حسین ماں باپ رکھتے ہیں، گھر والے رکھتے ہیں، دادا دادی نانا نانی رکھتے ہیں، ہے نا؟ آپ بھی کرتے ہو، ہم نام رکھتے ہیں حسن، مولوی غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن، یہ ان کے ماں باپ نے رکھا، ایک نام ان کے ماں باپ نے رکھا ان کا جو ہم پکارتے ہیں، اور ایک نام قرآن نے رکھا ان کا۔
ایک نام ماں باپ نے رکھا عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، قرآن کہتا ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم ہے، عبد القادر صراط مستقیم ہے، غریب نواز صراط مستقیم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی کا نام ہے. یہ میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا. صراط مستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ وہ جن پر میرا انعام ہے. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جن پر میرا انعام ہے. اور میرا انعام کن پر ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صراط مستقیم ہے، صدیقوں پر ہے، صراط مستقیم ہے، شہداء پر ہے، صراط مستقیم ہے، اور صالحین یعنی اللہ والوں پر ہے، صراط مستقیم ہے. راستہ دکھ چکا ہے مولا، اب کیا کرنا ہے؟ چلا. تو ہم راستہ دیکھے ہوئے ہم کو چلنا ہے، ان سے کیوں بھیڑ دی؟ وہ راستہ ہی نہیں تھا. جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا بھائی، تم سے ہمارا کوئی لینا نہیں. کیوں؟ تمہیں تو راستہ ہی نہیں تھا. تم سے پتا کیا کچھ ہے؟ اس آدمی سے کبھی آپ کو پتا پوچھو گے تو پتا ہی نہ کہ ممبئی کس طرف ہے. یوں بولا بھائی صاحب تم ممبئی جانا کدھر جانا؟ مجھے نہیں پتا. مجھے کدھر ہے مجھے نہیں پتا راستہ ممبئی کدھر ہے. اس کی رہنمائی لیں گے آپ. سب بولتے ہیں مجھے تو راستہ دکھائی نہیں، لیکن اگر کوئی اور بیٹھا ہے مجھے پورا راستہ معلوم ہے. ایسے جاؤ گے دائیں بائیں لیفٹ جاؤ، چار راستے سے رائٹ ہو کے پھر وہ ہائی وے پکڑ کے اس کے بعد نیا والا بننا ہے بلٹ سے ہوتے ہوئے بمبئی پہنچ گئے. تو اس کو فالو کرو گے، اس کو فالو کرو گے جو کہ مجھے دکھائی نہیں. فالو کس کو کرو گے؟ اس کو فالو کرو جو کہے گا ہاں مجھے دکھا ہے چلنا. ان کو بھی فالو کرتے ہو تو بلا تشبیہ ان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جن کے ترجمہ کا یہ ترجمہ ہے، جن کے ترجمے کی ترجمانی ہے کہ ہمیں راستہ ہی نہیں دکھا ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے جو قیمت ایسی ماری گئی ہے کہ 5 ٹائم کی دعا کرتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. مطلب کہ ہجرت ختم مستقیم 5 ٹائم کہہ رہے ہیں. 5 ٹائم یہ بولتے ہیں ہجرت ختم مستقیم، سیدھے راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. تو جو یہ دعا ہے یہ سیدھا راستے والا ہو جائے، سیدھے راستے والا یا سیدھا راستہ دکھ جائے یہ مالت ہوتے ہیں. یا سیدھا راستہ کسی نے ترجمہ صحیح کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، سیدھے راستے پہ چلا. تو جب سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا اللہ مسجد میں کر، مسجد میں آ کے بولتے سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، یا سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. تو مسجد کے اندر اللہ سے یہ وعدہ کرو، اللہ سے دعا کرو. جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہو جتنے سیدھے راستے ان سے تمہارا گھر ہے تو کیسے سیدھے راستے پہ آؤ گے؟ جو سیدھے راستے ہیں نبی صدیقین شہداء صالحین، یہ سیدھا راستہ ہے نا، تم سے تو تمہارا پنگا ہے. تو اللہ کو دھوکے میں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کو بولتے ہیں اللہ یہاں پر آ گئے کئی بندہ میری بات بولوں گا میں کیا سیدھے راستے پہ چلا. تو پھر سیدھے راستے والوں کے پیچھے کرو نا یار، کیونکہ میں صدیق کا راستہ، فاروق کا راستہ تو سیدھا لگنا چاہیے. حسن حسین کا راستہ سیدھا ہے، حسین کا راستہ سیدھا ہے. ائمہ حضرات مجتہدین مجددین مفسرین محققین ان کا راستہ سیدھا ہے. یہ سیدھے راستے نبی جی سیدھا راستہ، صدیقین سیدھا راستہ، شہداء سیدھا راستہ، صالحین سیدھا راستہ. کیسے لوگ ہیں؟ اللہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں آگے بولتے ہیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا. باہر جاتے ہی شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت حرام، شرک بدعت حرام. یہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو یا ہم کو دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ ہم نے دیکھا تو بندہ جا کے دعا کیے ہوئے صراط مستقیم، صراط مستقیم والا بنا. یہ تم نے اندر دعا کی، باہر آ صراط مستقیم کے وہاں جانا شرک، صراط مستقیم سے مانگنا شرک. یہ دوگلا پر نہیں، یہ ڈوئل پالیسی نہیں. اور دوگلے لوگ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ ہمیں اپنی عام زندگی میں، اپنی عام روٹین میں کوئی دوگلا آدمی اپنے سے بات نہیں کرتے. دین کے معاملے میں دوگلے ہیں. ہمیں زمین کے معاملے میں کوئی دوگلا ہو جائے تو زمین نہیں بیچتے، نہ زمین خریدتے ہیں. تم دین کے معاملے میں دوگلے. صراط مستقیم والی دعا مانگ کرو، صراط مستقیم والا اوپر جانا شرک میں کہتے ہو. یہ کیا کھانے بازی ہے؟ اچھا کچھ لوگ یہاں تک مانے، یہاں تک آنے بھٹے پڑے نا ان کے تو جہاں تماشا پڑا تو یہاں تک آنے. چلو ٹھیک ہے صراط مستقیم کو ماننا چاہیے، چلو ٹھیک ہم غریب نواز کو ماننا چاہیے، اللہ کے ولی کو. ایسے کچھ ہے نا ہر کے پورے ہیں بہت سے آتا بھی اللہ کے ولی، اللہ کے ولی بس ہم بھی اللہ کے ولی
اور ان کو ان کے پاس جانا ضروری ہے کیا؟ حج میں جانا ضروری ہے کیا؟ آنے لو گھر بیٹھے رہو، غریب نواز آئے بلی ہوئے چلے گئے، وہ اپنا حساب کتاب اللہ کو دیں گے، تم وہاں بار بار کیوں جاتے ہو؟ تمہارا کیا لینا دینا وہاں سے؟ وہ دوست اللہ کا، اللہ اس کا دوست، وہ آپس میں دوستی ہے، تم بھی لگا رہے وہاں جانے کیا ضرورت ہے؟ ولایت تسلیم کر دی، یہاں تک دعا ہے ولایت تسلیم کروا دی، ولایت تسلیم کر لی، ہاں ولی ہے عبد القادر کی ولی ہے، کوئی ہے ولی ہے مختوم مشرف کی تھی، that's it enough no need to go there، جانے کی ضرورت نہیں، کیوں جاتے ہو؟ کرتے نا ایسا سوال نہیں جانے سلام بھیجنے میں سے یاد ابھی سلام کیوں بھیجتے ہو؟ وہاں جانا تو بھیج دینا، یہاں کیوں بھیجتے ہو؟ یا جاتے ہو تو سلام کو بھیجتے ہو؟ جب یہی سلام چلا ہے تو جاتے کیوں؟ بہت سارے ان کے اندر الجھنے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اس سوال میں گوتا کھانے ہیں لوگ۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تاکہ اس سے آپ عبرت پکڑے، سبق حاصل کریں کیوں جاتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، محدث صورتی محدث اعظم کے استاد، محدث صورتی محدث اعظم کے استاد اور محدث صورتی کے پیر مرشد فضل الرحمان سید فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی خانقاہ بیٹھے ہوئے ٹھیک، اور رامپور کا جو اس زمانے میں نواب تھا وہ آپ کو امید تھا، اب وہ وہاں پر کھڑا ہوا حضرت کو، کیونکہ زمانے کی زمین ہے یہ بڑھتی بجلی والے، تو وہ خدمت میں نواب، یہ اللہ والا نشان ہے، نواب بھی دسوں میں رہتے، رامپور کا نواب پہنچا ہے ایسا۔ تو کچھ دیر بعد دیکھا ایک آدمی آیا، جیسے ملنے آتے ہیں حضرت آئے ملنے آتے، بہت دور سے ملنے آیا، گرمی کا موسم تھا، تو پسینے سے بالکل شراب ہو، پسینے سے بالکل شراب ہوا تھا، وہی آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہی اتفاق سے کسی نے اس کے دماغ میں سوال انبٹ کیا ہوگا، فیڈ کیا ہوگا، وہ سوال اس نے پوچھ لیا، پہلے تو صاف کیا، لمبے لمبے صاف ہے، نارمل ہوا، کیونکہ پسینے سے لطپت آدمی ہوتا ہے، باڈی میں ٹائم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر جب اس کو لگا کہ یہ بولنے لائق جواب ہو گئی، سانس وانس نارمل ہو گئی، تو بولا حضرت ایک سوال لے کر آیا ہوں، اگر آپ جواب عنایت کروا دیں تو میرا دماغ کا جالا صاف ہو جائے گا، جالا لگ جائے گا، کس نے ڈال دیا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ، ایک سوال ڈال دیتے ہیں آپ مجھے کو، یہی کرتے ہیں وہ لوگ، ایک سوال ڈال دیں گے، اگر ایسا نہیں تو ایسا کیوں، اور ٹینشن ہے ایسا کیوں، اب تو صحیح ایسا کیوں، کوئی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی پہلی کھیڑی ہے۔ ہاں سمپل سی بات ہے، جس قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھا ہے تو کیا دکھائے گا، بڑھ گیا نا ہمارا، صحیح ہو گیا، چلیے بولا سر سوال تھا، اجازت ہو، کیا بات ہے، اجازت بالکل اجازت۔ حضرت جب اللہ والوں کے پاس اتنا سارا پاور ہے، اقتدار اللہ کے ولی ہے، تو ہم یہیں سے ان کو فاتح نظر کر سکتے ہیں، یہیں سے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہیں سے ان سے طلب حاصل کر سکتے ہیں، یہیں سے ان کو اشارے ثواب بھیج کر ان کے وسیلے سے ہم اللہ کو مانگ سکتے ہیں، اور ہاں بالکل بالکل مانگ سکتے ہیں۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اجمیر، بغداد، دلی، چوچا، بریلی، گلیئر، مہارانا، جاننے کی ضرورت ہے، دیوا، مقدم شریف۔ سوال تھا، سوال ختم ہوا، چہرے مسکراہٹ، سید صاحب کی صاحب مسکرائے، ادھر آؤ، سامنے بیٹھو، دیوا کے ساتھ سامنے بیٹھو، بس 5 منٹ بتا سکتا ہوں، سامنے بیٹھو، بیٹھے رہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے، اب کچھ بولے، اب کچھ بولے، اب کچھ بولے، بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ پھر اپنے مرید جو نواب صاحب تھے ان کی طرف مخاطب ہوئے، بولے بتاؤ تم پنکھا کس کے لیے چل رہے، پنکھا کس کے لیے چل رہے، میرے لیے یا اس کے لیے؟ بولے سرکار ایسی بات کر رہے، میں آپ کے لیے چل رہا ہوں، اس کے لیے چلو گا، اس کے وقت کا ہمارا مرد استقبال میں گھوڑے باندھتے ہیں، اس کے لیے بھی میں کروں گا، جو غلام کا بیٹا ہے ہمارے گھر، ہمارا غلام کا بیٹا ہے، یہ تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا پکی بات، تم میرے لیے پنکھا چل رہے ہیں؟ بولے آپ کے لیے پنکھا چل رہا ہوں۔ تم سے پوچھا تم کو ہوا لگ رہی ہے؟ ہوا لگی؟ بولا حضرت ہوا تو لگ رہی ہے، پسینہ ٹھنڈا ہوا؟ بولا پسینہ ٹھنڈا ہوا۔ بولے بس بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، چاہے وہ اجمیر محلہ ہو، چوچا مقدسہ ہو، دلی شریف ہو، مہارانا متحرہ، بریلی شریف ہو،
साबिर पाक का गुंबद हो, अब्दुल कादिर का गुंबद हो, अल्लाह की रहमत उनके लिए वहां बरस रही होती है, वहां बरस रही होती है। हम इसलिए चाहते हैं कि बरस उनके लिए रही, लेकिन करीब होंगे तो हम पर भी। पंखा तेरे भी चला जा रहा था, पंखा मेरे भी चला जा रहा था, तू मेरे करीब हुआ, तू भी सूख गया, तेरा पसीना दूर हो गया। जब तू आया था तो पसीने वाला था, पसीने वाला था, और जब अल्लाह वाले से करीब हुआ तो मदीने वाला हो गया। इसका मतलब क्यों चले? हमारे लिए तो अल्लाह के फरिश्ते रहमत की हवा नहीं देते, बरकत की हवा नहीं, तो वहां कंटिन्यू है, बस वहां करीब हो रहा है। जो कुछ नसीब होता है वही अल्लाह वालों के करीब होता है। अब समझ में हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? इसलिए कि वहां हो रही है अनवार, नूर अनवार की बारिश, नूर और नेमतों की बारिश, पंखे चल रहे हैं, हवाओं, रहमत के फरिश्ते पंखे चल रहे हैं, बरकतें नाज़िल हो रही, मुरादें पूरी होती हैं, वहां पर नूर अनवार की तजल्लियात बारिश हो रही है, बस वहां हम करीब हो गए। अब जैसे करीब हुए तो 2-4 चीजें 6-7 चीजें हम पर पड़ी अपनी बल्ले बल्ले, और होता भी यही है, हम बहुत परेशान होते हैं। बड़े जब कोई रास्ता नहीं मिलता होता, आस्थाना में जाते हैं, कुछ मिलता है, घर आते हैं लगता है कुछ ईमान फंसा हो गया, ऐसा लगता है काम हो जाए, अब लग रहा है कि उम्मीद जग गई है। ये वही बारिश चंद चीजें हैं जो करीब होकर तुमने रूठी। अब घर में जाते क्यों है? मानता हूं कि यहाँ से भी नजरों यहाँ हो जाती, मगर यहाँ तुम्हारे लिए कोई रहमत नहीं है। वहां पर 24 घंटा मूसलाधार बारिश हो रही है। जाते इसलिए ताकि हम भी भीग कर, हम भी बिल्कुल मस्त मौला से नहीं गुजारे, इन्हीं का फैसला लेकर आगे बढ़े। ये कितने दोगले हैं कि एक सिरात मुस्तकीम की आयत भी पढ़ते हैं और सिरात मुस्तकीम से दुश्मनी भी लिए हुए हैं। बताइए, जो अल्लाह के दोस्तों का दुश्मन होगा उसका अल्लाह दोस्त होगा दुश्मन, और जिसका अल्लाह दुश्मन हो जाए उसकी जगह कोई नतीजा रहने की जहाँ उसको कामयाबी मिल जाए। अबे अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, अल्लाह ने जन्नत बनाई, अल्लाह ने जहन्नम बनाई, अल्लाह ने कब्र का मामला अल्लाह के हाथ, हश्र का मामला अल्लाह के हाथ, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह, और पंगा ले लिया अल्लाह ही से, जाओगे वहां। अब जगह कौन सी बची? एक ही जगह बची है जहाँ वो जिनके लिए ठिकाना बना है, डिटेंशन सेंटर। एक एनआरसी वहां भी होगा ना, बड़ी तरह ये वाले जन्नत में, वो वाले डिटेंशन सेंटर में, ये वाले जन्नत में आधार कार्ड देखा जाएगा, उधर भी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, वो तो देखा जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद, पासपोर्ट और इसके मुस्तफा वीजा, इसके पास से आते जाओ, ये तुम्हारे पास नहीं है। डिटेंशन सेंटर, यहाँ हमारे डिटेंशन सेंटर कब तक रहना है? जब तक जाओ, हमको तो नहीं रहना है, लेकिन हम भेज रहे हैं ना, कब तक के लिए? फॉरएवर, हमेशा। तो अल्लाह की रहमत के तलबगार हो तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, अल्लाह के पैगाम को जिंदगी में उतारो। अल्लाह के पैगाम कौन से बहुत मुश्किल है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हराम से दूर, हलाल करीब, कितने लोग हैं? 5-6 काम है, ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा। ऊपर से और दुनिया के नए फतवे ले आते हो, ये शिर्क को बिदअत, ये हराम, हर नई चीज बिदअत, हर नई चीज बिदअत, हर नई चीज बिदअत, कह तो गए। अच्छा मजे की बात सुनिए, हर नई चीज क्या बोलते हैं वो? और खुद नए हैं, खुद नए हैं। हम कौन वाले? 1400 साल पुराने वाले, ये 200 साल पुराना, नया कौन? नया कौन? तो ये खुद सहाबा बिदअत हुए कि नहीं? बिदअती हमको समझा रहा है कि हर चीज बिदअत है। कैसा जुल्म हो रहा है, किधर जमाना लेके जा रहा है, इनकी चक्कर मत रहिए। आज तबियत थोड़ी अलील है और थोड़ा मैं समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन बस फायदे की चीज ये है कि उस कौम के पीछे नहीं भागना है, उस कौम को फॉलो नहीं करना है जिस कौम का ये अकीदा है कि हमें सीधा रास्ता दिखाई नहीं, सीधा रास्ता दिखाई। उस कौम का दामन पकड़ो जो ये कहने का दावा करे या अल्लाह सीधा रास्ता दिख गया, अब सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक देना, चला दे। हमें दिख तो गया है, हमें रास्ता दिख गया, नबी का रास्ता दिखा। क्या नबी की जिंदगी नहीं देखी? वही तो सीधा रास्ता है। अली की जिंदगी नहीं देखी? वही सीधा रास्ता है। अगर नहीं देखी इसका मतलब ताल्लुक ही नहीं है तुम्हारा, जो मुझे देखा नहीं। शेखुल इस्लाम जिंदगी नहीं देखी, सीधा रास्ता है। अब शेखुल इस्लाम का ये आलम है, शेखुल इस्लाम का ये आलम है, जिंदगी देखो चलती फिरती शरीयत, चलती फिरती शरीयत, हंसे तो लगे शरीयत की रोटी, बोले तो लगता शरीयत रोटी बोल रहे हैं, उठे तो लगता शरीयत रोटी उठ रहे हैं, कदम उठाए लगा शरीयत छाप रहे हैं।
اب پھر لکھنے بیٹھے تو لگتا ہے کہ بالکل قرآن کے تمام مفاہیم کو اتار دیں گے. ابھی جب مدینے والے مدنی کے مدنی کا جہاد، مدینے والے مدنی کے مدنی کا جہاد ہے، تو مدینے والے وہی سیدھا راستہ ہے. ہم کو شیخ الاسلام سمجھ نہیں آ رہے ہیں، یہ رسول اعظم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کی سمجھ کو سمجھے، جو پھر بھی نہ سمجھے لیکن ان کو اللہ سمجھے. وہاں پر نصیحتاً بول رہا ہوں بھائی، سدھر جاؤ. اگر کوئی متاثر بھی ہو گیا ہے ان کی دکھائے